تجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي الزهراء محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الصلوات دعو خالق کائنات بانیان صفِ ازا کی سب بچھائی اپنی نگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کا یہاں چل آیا خالق کائنات عبادت میں شمار فرمائے جتنے اس مجالس ازا کے بانیان ہیں بخصوص چودھری غلام غلفام عباس صاحب چودھری عابد چٹھا صاحب اور جتنے دوست و احباب ان مجالس ازا میں جس حوالے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرما جتنے بزرگ مومنین مومنات اور مجالس ازا میں شریک ہیں مالک تمام کی حاجات شریعہ اپنی درگاہ میں قبول فرما جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کی حاجات شرعیہ اپنی درگاہ میں قبول فرما ملک پاکستان میں امن عطا فرما قائم آل محمد وارث کعبہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے جانثاروں میں شمار فرما نعرہ تکبیر اللہ پر کوشش کریں مل کے باواز بلند جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے سے میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ دوستو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما ننسخ من آیتن دستور الہی یہ ہے
طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ آیہ مجیدہ کا سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، اور انشاءاللہ ہر روز یہ ہوگا، کم از کم ہمیں اس آیت کا ترجمہ تو یاد ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارا موضوع جو ہے وہ مفہوم آیت ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں جو مفہوم آیت ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں جو 6666 آیات ہیں، ہم انہیں آیت کہتے ہیں۔ ایسی ہی تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ بات مجھے بھی سمجھ آئے کہ میں آپ تک جو کچھ پہنچا رہا ہوں وہ پہنچ رہا ہے۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 6666 جو قرآن مجید میں موجود ہے، ہم انہیں آیت سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا بلند کرنا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن مجید میں موجود آیات کو ہی آیت نہیں کہتے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ جو علماء نے تعریف فرمائی، میں تو طالب علم ہوں، طالب علمانہ سے گفتگو، علماء فرماتے ہیں ہر وہ چیز آیت ہے جو ذات الہی کے وجود پر دلالت کرے۔ توجہ چاہیے، بہت شکریہ۔ ہر وہ شے آیت ہے جو ذات کردگار کے وجود پر دلالت کرے۔ بسا اوقات ہماری عادت بن جاتا ہے، ہم اسے آیت سمجھتے نہیں، ہوتی وہ آیت ہے۔ دلیل دوں، بغیر دلیل کی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ زمین ہر روز ہم اس پہ چلتے ہیں، ہے اللہ کی آیت۔ ہر وہ شے جو ذات الہی کے وجود پر دلالت کرے اسے آیت کہتے ہیں۔ یہ تعریف کی ہے علماء نے۔ یہ زمین ہے آیت الہی، ہم اس پہ ہر روز چلتے ہیں، ہم اسے آیت سمجھتے نہیں۔ دلیل دوں، جب اس زمین میں زلزلہ آتا ہے تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ اچھا، جو ذہن ابھی تک میرے ساتھ نہیں مل سکے، میں کوشش کر رہا ہوں انہیں بھی ساتھ ملاؤں، اور جو بچے میرے ساتھ بیٹھے ہیں مجلس اعظا میں انہیں بھی ساتھ لے کے آگے چلوں۔ مشرق سے ہر روز سورج کا طلوع کرنا اس کی عادت ہے۔ مغرب میں گئے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹا لینا، یہ آیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، ستارے کا آسمان کے اوپر رہنا اس کی عادت ہے، آسمان کو چھوڑ کے در زہرا پہ جھک جانا یہ آیت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اور تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو بلند کیجئے گا۔ عام آدمی کا 2-4 من وزن اٹھا لینا اس کی عادت ہے،
اشارے سے در خیبر اکھاڑ دینا، بڑھیا۔ یہ آیت ہے جو ذہن ابھی بھی میرے ساتھ نہیں مل رہے، انہیں ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ عام زمین میں علم گاڑ دینا عادت ہے، پتھر میں علم گاڑ دینا یہ آیت ہے۔ میرے بزرگو دوستو، بیت اللہ میں دروازے کے ذریعے داخل ہونا عادت ہے، دیوار کعبہ کا شک ہو کے در کا بن جانا یہ آیت ہے۔ لے جی ایک دو باتیں کر کے آگے بڑھے۔ ماں باپ کے توسط سے اولاد کا پیدا ہونا عادت ہے، ماں باپ کے توسط سے اولاد کا پیدا ہونا عادت ہے۔ بغیر باپ کے مریم سے عیسیٰ کا آ جانا یہ آیت ہے۔ ہم انسانوں میں اگر کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو کیا کہلاتا ہے؟ حرام زادہ۔ ہم انسانوں میں اگر کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو حرام زادہ کہلاتا ہے۔ انبیاء میں اگر کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو ماں بطول کہلاتی ہے، بیٹا رسول کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ میرے بزرگو دوستو، یہ آیات الہیہ، آیت کسے کہتے ہیں؟ کس ذہن میرے ساتھ مل کے یہ آپ کی امید ہے کہ میں اپنا مفہوم آپ تک پہنچا پاؤں گا۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جو ذات الہی کے وجود پر دلالت کرے۔ یہ میرا مدعا ہے، قرآن سے اسے ثابت کرتے ہیں پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ میرے بزرگو دوستو، ہر وہ شے آیت ہے جو ذات الہی کے وجود پر دلالت کرے۔ ایک نبی ایک بستی سے گزر رہے ہیں، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 258۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ کے عزیر نبی ایک بستی سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ اس کی چھتیں زمین بوس ہو چکی ہے۔ حضرت عزیر نبی نے جب ان چھتوں کو زمین بوس دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ یہ جو بستی میں زمین بوس ہو چکی ہے بستی، اس کے باشیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ذہن میں رکھیے گا، مدعا بھی ذہن میں رکھیے گا، نتیجہ دے کے پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جب کہا نا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر نبی کو موت دے دی۔ کتنا عرصہ؟ 100 برس۔ قرآن بزرگ میرے تشریف فرما ہے، باتیں آپ کو آتی ہیں، ہم ساری ترتیب دیتے ہیں۔ صرف کیا کہا کہ 100 برس تک ہم نے عزیر نبی کو موت دے دی، ثم بعثہ، پھر زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد عزیر نبی کے پاس تھا کیا کیا؟ ایک گدھا تھا، کھانا تھا، پانی تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیر نبی کے ساتھ 3 چیزیں تھیں، گدھا، کھانا، پانی۔ اب 100 برس کے بعد
ثم بعثہ، عزیر نبی کو زندہ کیا. پوچھا عزیر نبی کم لبثتا، کتنا عرصہ مرا رہا ہے؟ عزیر نبی دیکھ کے فرماتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن مرا رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ. توجہ ہے نا میرے صاحبہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کیا کہا؟ دیکھ کے فرمایا بل لبثت 100 عام. اے عزیر نبی ہم نے تمہیں 100 برس تک موت دی تھی. جب کہا نا 100 برس تک موت دی تھی، اللہ دلیل کیا ہے؟ کہا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا بھی دیکھ، پانی بھی دیکھ. لم یتسنہ، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے. دیکھ کے کہتا اللہ یہ تو ایک دن کی دلیل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب کہا نا اللہ یہ تو ایک دن کی دلیل ہے. اللہ تو کہہ رہے میں نے تجھے 100 برس تک موت دی تھی. کہتا وانظر الی حمارک، اپنا گدھا تو دیکھ. اب عزیر نبی نے دائیں بھی دیکھا، گدھا نظر نہ آیا. بائیں بھی دیکھا، گدھا نظر نہ آیا. جب گدھا دائیں بائیں نظر نہ آیا، اب کہا اللہ یہ تو ہڈیاں بن گئی ہیں، ختم ہو گیا ہے، اس کا گوشت گل سڑ گیا ہے. اللہ نے کہا ایسا کر، یہ جو پانی ہے نا تیرے پاس رکھا، جسے ہم نے 100 سال تک صحیح رکھا ہے، اسی پانی کو لے اس کے اوپر چھڑکنا شروع کر دے. جب عزیر نبی نے اس پانی کو اس گدھے کے اوپر چھڑکنا شروع کیا، اب گدھا تیار ہونا شروع ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ جب گدھا تیار ہونا شروع ہوا نا، اس کے گوشت، اس کے ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. اب گدھا ہو گیا تیار. کہاں پڑا تھا؟ نبی کے پہلو میں. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا. کہاں پڑا تھا؟ نبی کے پہلو میں. نبی نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں تھا، ہڈیاں تھیں. جب نبی نے پانی چھڑکا تیار ہو گیا، میں کہتا ہوں پھر سمجھنے کی کوشش کرو نا. 100 برس تک نبی کے پہلو میں رہا، لیکن جب اٹھا پھر گدھے کا گدھا ہی اٹھا. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی مہربانی. تھا جو گدھا، نبی کے پہلو میں آ جانے سے عظمت تھوڑی بدل جائے گی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ گدھا تیار ہوا، یہ 100 سال تک نبی کے پہلو میں رہا، اٹھا گدھے کا. تھا جو گدھا، اس کی صرف تو نہیں بدل سکتی نا میرے بزرگوں دوستو. گدھا ہو گیا تیار. اللہ یہ سارا واقعہ کیا کیوں؟ ایک نبی کو ایک بستی سے گزارا، وہاں کے باسیوں کی چھتوں کو زمین بوس کیا، انہیں موت دی. پھر نبی کو موت دی، اس کے ساتھی جو تھے انہیں موت دی. پھر 100 سال تک موت دی رکھی، پھر زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد پھر پوچھا بتا کتنا عرصہ مرا رہا؟ وہ کہہ رہے 100 سال ایک دن، تو کہہ رہے 100 برس. اللہ کیوں سارا واقعہ کر رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس سارے واقعے کو تمہارے لیے آیت بنانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے. ہم اس سارے واقعے کو تمہارے لیے آیت بنانا چاہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی نا کہ ہر وہ شے آیت ہے جو ذات کردگار کے وجود پر دلالت کرے. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ واقعہ کیا اس لیے ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ آیت کیا ہے. آیت ابراہیم میں بھی دیکھی.
اور ابراہیم ہے کون؟ خلیل اللہ۔ ابراہیم کون ہے جی؟ خلیل اللہ۔ خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ حبیب اللہ۔ حبیب کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ خلیل بھی دوست، حبیب بھی، فرق تو کوئی نہیں نا، سارے ایک کو جائیں۔ بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سائے سلامت رکھے، آپ مسجد مجلس کی زینت ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، فرق کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل، بچے، ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں؟ چھوٹی سی مثال دے کے پھر ہم اس مثال کو منطبق کریں گے قرآن پر، اور پھر انشاءاللہ نتیجہ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ میرے بزرگوں دوستو، میں ہوں مولوی، میں ہوں مرکز، میرے ہیں دو دوست۔ ایک وہ ہے جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، مولوی رنگ تعلق ہونا چاہیے، کدے کہ نکاح ختم مجلس کدے کدے چوری آئی جاندی جی، مولوی صاحب سے تعلق رکھنا چاہیے۔ بچیاں کو قرآن پڑھانا ہوگا، بڑے کام نے مولویوں نے۔ ایک میرا وہ دوست ہے جس سے میں تعلق بنانا چاہتا ہوں، جو ہے میرے سے، جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے وہ خلیل ہے، جس سے میں تعلق بنانا چاہتا ہوں وہ حبیب ہے۔ بس دو معنی میں نے عرض کیے، اور تھوڑا سا آسان کروں، بچے بھی آ گئے ہیں دو چار، انہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے فرض کرے مکان بنایا، پریشان ہو گئے، مولوی میں اپنا مکان بنایا، کوئی نہیں بنایا، فرض کیتا ہے۔ فرض کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا چور صاحب۔ فرض کرنے میں نے مکان بنایا ہے، میرا وہ دوست جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، اسے پتا چلا کہ مولانا نے مکان بنایا ہے، بہت خوش ہوا۔ صبح صبح اٹھا، مٹھائی کی دکان پہ وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور میرے گھر، السلام علیکم، دروازے پر تک کوئی باب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا میرا وہ دوست ہے جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، آگے بیٹھک کھولی، بٹھایا، چائے وغیرہ پلائی، مٹھائی اس سے ڈبے چکاڑی تو رکھ دی تھی پلیٹ، لو ہیں بسم اللہ، مولانا بہت مبارک ہو، آپ نے مکان بنایا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، بتائے نہیں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی صبح اٹھتا ہوں، اذان دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر مدرسے چلا جاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو سکول سے لینے، سارے دن کی مصروفیت سنائی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، آپ ایسا کریں پھر کبھی آئیں، آپ کو سارا گھر گھما پھرا کے دکھاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا، میں نے اس معنی کو قرآن سے ثابت کرنا ہے اور پھر دوسرے کو بھی قرآن سے ہی ثابت کرنا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کون ہے؟ خلیل، جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا مجھے پھر آؤں گا انشاءاللہ، کار دیکھیں، ڈبہ لیا میں نے اندر رکھا، وہ اپنے گھر، میں گیا مجلس پہ۔ دوسرا کون ہے؟ حبیب، جس سے میں تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ میں جا رہا ہوں بازار میں، دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چند قدم آگے میرا وہ دوست جا رہا ہے جس سے میں تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جلدی جلدی قدم اٹھائے، جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھائی عابد صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ عجیب دوست ہیں، میں نے مکان بنایا ہے، آپ دیکھنے نہیں آئے، جسے سمجھ آ رہی ہے، میں نے مکان بنایا ہے، آپ دیکھنے نہیں آئے۔ اس نے وہی کیا جو میں نے اس سے کیا تھا، سمجھا؟ مولانا صبح اٹھتا ہوں، بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے، اس کے بعد آفس چلا جاتا ہوں، وہاں سے ٹیوشن بچوں کو لے کے آنا چھوڑنا، سارے دن کی مصروفیت سنائی، کہا انشاءاللہ ہم لگائیں گے چکر آپ کے گھر۔ میں نے کہا دیکھیں ہمیں آپ سے محبت بڑی ہے، ضرور تشریف لائیے گا۔
اگر کنوینس کا مسئلہ ہو تو گاڑی میں بھیج دوں گا. جی سمجھ آ رہی ہے؟ گاڑی میں بھیج دوں گا. گاڑی پہ بیٹھ کے آپ آئیے گا, میرا گھر دیکھیے گا, اور گاڑی آپ کو ڈراپ بھی کر کے آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون ہے؟ حبیب. سمجھ آ گئی خلیل اور حبیب کی؟ خلیل وہ ہے جو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے, حبیب وہ ہے جس سے میں تعلق بنانا چاہتا ہوں. آگے بڑھیں جی, سمجھ آ گئی نا؟ جس چیز کو سمجھ آ گیا مل کے نعرہ ہے آئیں جی قرآن کی طرف. اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے. جب کہا نا تو میرا خلیل ہے, سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 260, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. اے ابراہیم تو ہے میرا خلیل. اچھا اللہ میں خلیل ہوں. کہا اللہ پھر بتا نا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. جب کہا نا بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کے یہ لفظ پہنچنے تھے بارگاہ خداوندی میں, اللہ دیکھتے تھے اَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اور ابراہیم نبی تجھے ہمارے مردوں کو زندہ کرنے پہ ایمان نہیں؟ کہا نہیں اللہ ایسی بات نہیں ہے. کالا بھلا اللہ کیوں نہیں, ایمان تو ہے, پھر کیوں دیکھنا چاہتا ہے زندگی اور موت کا کھیل. دیکھتے ہیں وَلَٰكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اے اللہ اطمینان قلب چاہتا ہوں, دل مطمئن ہو جائے. جب کہا نا اطمینان قلب چاہتا ہوں, اچھا زندگی اور موت کا کھیل دیکھنا چاہتا ہے نا. تو ہے میرا خلیل, اور تجھے میں ایسے اب نہیں سمجھا کے بات جاؤں گا آگے کہ میں کیسے زندگی دیتا ہوں, کیسے موت دیتا ہوں. پھر ایسا کر فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. اے ابراہیم نبی 4 پرندے لے لے. تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ ان میں 2 حلال گوشت تھے, 2 حرام گوشت تھے. انہیں کرنا کیا ہے؟ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. انہیں ذبح کر. ذبح کرنے کے بعد گردن علیحدہ رکھ لے. حلال گوشت کو علیحدہ کوٹ لے, حرام گوشت کو علیحدہ کوٹ لے. جب علیحدہ کوٹ لے گا انہیں آپس میں مکس کر دے. حلال اور حرام کو مکس کر دے. گوشت کے ساتھ گوشت مل جائے, ہڈیوں کے ساتھ ہڈیاں مل جائیں, پوست کے ساتھ پوست مل جائے. اللہ پھر کہا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ. اور ابراہیم نبی زندگی اور موت کا کھیل دیکھنا چاہتا ہے نا, پھر ایسا کرنا اس حلال اور حرام مکس گوشت کو جا کے پہاڑوں کے اوپر پھیلا دینا. پھیلانے کے بعد ان کی گردنوں کو ہاتھوں میں چونچوں کو پکڑ لینا. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. اور ابراہیم نبی ان چونچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے آواز دینا, حلال اپنی جگہ سے اٹھے گا, حرام اپنی جگہ سے. صلوات سارے سے. نعرے کو پابندی تو نہیں ہے تھے. میں کہا جو پابندی ہے تو جو سب نہ کہ کلو سال ایک 2 بار میں سمجھے شاید کو پابندی ہے, اس لیے کوئی بندہ بولتا نہیں ہے نعرے کے لیے, ڈر جاتے ہیں شاید. بار ایک پولیس والے اٹھا لیتے ہیں. صلوات مل کے جی سارے. اللہم یہ کون تھا؟ خلیل خدا. کیوں دیکھ رہا ہے زندگی اور موت کا کھیل؟ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اطمینان قلب کے لیے. بغض حیدر کسی کے دل میں جوش مارے, قصور ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا عظیم نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب کلمہ نبی, آیت الہی کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اطمینان قلب ہو جائے. رب کعبہ کی قسم
کے یقین میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک اور جملہ میں کہتا جاؤں، گوشت تھا، پوست، ہڈیاں مل گئی تھیں۔ کیا کہا؟ جیسے نبی نے ان کی چونچوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے بلایا، گوشت بھاگتا ہوا چلا آیا۔ کن کی تعریفیں کرتے ہو؟ نبی بلا رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ نبی بلا رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں۔ بھائی ان سے تو وہ اچھے کہ نبی نے آواز دی، گوشت تھا، بھاگتا ہوا چلا آیا۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ کون ہے؟ خلیل خدا۔ خلیل خدا کو اللہ نے کہا نہیں میرا خلیل ہے۔ اب حبیب کے بتاؤں، حبیب کسے کہتے ہیں؟ 15واں پارہ پہلی آیت، 15واں پارہ پہلی آیت، اللہ نے کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ توجہ ہے نا جی؟ کیا کہا تھا؟ گھر دیکھنے آ۔ کہتا ہے میرے پاس گاڑی کوئی نہیں، کنوینس کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، گاڑی میں بھیجتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، گاڑی میں بھیجتا ہوں، آ میرا گھر دیکھ۔ وہاں کرنا کیا ہے؟ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، آ میری آیات دیکھ۔ موضوع ذہن میں ہے نا جی؟ میری آیات دیکھ۔ جب کہا کہ میری آیات دیکھ، کہا اچھا اللہ میں تو بڑے آرام سے اپنے بستر پہ سویا ہوا ہوں، نرم گرم بستر ہے، سردیاں کا موسم ہوئے، بندے نے بسترہ نگاہ کیتے آوے، باہر میں سجن آ جان، پائے جاؤ ہاں گڈی خراب ہو گئی، مولوی رہنی ہو تھے، آکھے دا کام ہو کھئی جی۔ حیرت اللہ نے کہا تھا جب آ میری آیات دیکھ، میرا گھر دیکھ، کہتا ہے گاڑی میں بھیجتا ہوں، پریشان نہ ہو جا۔ مولوی کی عقل پہ حیران ہوں، جو اللہ نے سواری بھیجی نا محمد مصطفیٰ کی، دیکھی ہے کبھی آپ نے براق کی تصویر؟ آگے سے عورت لو بھائی سونگا دے نہیں پتا ہے پیچھے بڑھتا جی، آگے سے عورت پیچھے سے گھوڑا، ایسے ہی ہے نا؟ صلوات پڑھئے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ قبلہ تشریف لے آئے، معراج تو میں نے آپ کو کروانی ہے نا آپ کو ساری اجازت ہے۔ اچھا ہے، پیغمبر گرامی کی سواری بھیجنے والی ذات لا گئے، جس محمد کی سواری آ رہی ہے وہ بے عیب، تو سواری کا پتہ ہی نہیں انسان ہے کہ حیوان ہے، جو ہے یا کس حیوان۔ میں جشن پڑھا تھا، ہمارے علاقے کے بہت بڑے ذاکر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بابا شفقت محسن کاظمی، پنجاب میں جشن پڑھ رہا تھا معراج پہ۔ تو جب میں نے سواری بتائی نا، آگے سے گھوڑا، آگے سے عورت، پیچھے سے گھوڑا، دیکھ رہے مول صاحب پھر سید الانبیاء تو پریشان ہو گئے انہوں نے کہ انہوں فلودہ کھوانے کے پٹھے پانے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے جی؟ مل کے نعرہ ہے جی۔ سید الانبیاء کی سواری بھیجنے والی ذات پہ آئے، جس محمد کی سواری آ رہی ہے وہ بھی لا رہے۔ سواری سمجھ نہیں آئی،
اتنا سمجھ لو کہ سواری میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ مولوی کی ذہن کی اختراع ہے۔ اللہ نے ایسی سواری، کیوں بھائی ایسی بنا رہے؟ مجھے نبی پاک کو بیبیاں بڑیاں پسند سن، اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ ابو زنانی کا پچھو کوڑا، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں سواری کس کی بھیج رہا ہوں۔ عظمت رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ عزت عظمت رسالت سے ناگار نا آشنا جاہل ملا، تجھے پتہ ہی نہیں محمد مصطفیٰ کی عظمت ہے کیا؟ جو اشارہ کرے اور درخت بھاگتا ہوا آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ سواری آئی، پیغمبر اپنے کہتے ہیں کنڈی ہلتی رہی، باتیں تو آپ کی سنی ہیں، بستر کی گرمی ویسی رہی، پانی کی روانی ویسی رہی، یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ میرے بزرگوں دوستو، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں۔ اس دور کے مسلمان تھے، کہتے ہیں ممکن نہیں کہ محمد مصطفیٰ 7 آسمانوں کی سیر کر کے عرش سے ہو کے باتیں کر کے پھر واپس آ جائے اور وہ کنڈی بھی ہلتی رہے، پانی کی روانی بھی جاری رہے، بستر کی گرمی، ممکن نہیں۔ اور جاہل جو تیرے ذہن میں آ جائے وہ مصطفیٰ ہی نہیں۔ کون ہے لے جی گھڑی کا رواج آج کل کم ہو گیا، موبائل نے کافی سہولتیں کر دی۔ میں ایک مثال دے کہ تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے اور عظمت رسالت ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ گھڑی ہے، اس کے اندر ایک پوری کائنات کس کے ذریعے چل رہی ہے؟ ایک سیل کے ذریعے سے، توجہ ہے نا جی، ایک سیل کے ذریعے سے یہ پوری کائنات حرکت میں۔ پورے 3 بجے قبلہ کا ٹائم ہو گیا، اب میں نے 10-15 منٹ ان سے لینے ہیں مزید۔ میرے بزرگوں دوستو، 3 بجے ہم گھڑی سے سیل نکال دیں، آپ کل 12 بجے گھڑی میں سیل ڈالیں، کہاں سے حرکت کرے گی؟ 3 بجے سے۔ 3 بجے سے نکالا تھا نا، توجہ چاہوں میں صاحبان سے، کتنے بجے سے حرکت کرے گی؟ آپ 1 ہفتے کے بعد، مختصر کر رہا ہوں، قبلہ کو زیادہ دیر بٹھانا مقصد نہیں ہے، 1 ہفتے کے بعد سیل ڈالتے ہیں 11 بجے، کتنے بجے سے حرکت کرے گی؟ سمجھ آ گئی نہیں؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد آپ سیل ڈالیں گے، جہاں سے رکی تھی وہیں سے حرکت کرے گی۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک یا محمد، اے سید الانبیاء رحمت للعالمین، اے شفیع المذنبین، اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ کو خلق نہ کرتا کائنات کی کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا۔ کائنات کی غرض خلقت کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ جب سید الانبیاء اس کائنات سے اپنا قدم اٹھائیں گے، کائنات اسی جگہ پہ رک جائے گی۔ اب محمد 1 سال رہے، 2 سال رہے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے وہاں سارے معاملات نمٹا کے جب دوبارہ کائنات میں قدم رکھیں گے، کائنات وہیں سے حرکت کرے گی جہاں محمد چھوڑ کے گیا۔ صلوات پڑھیے گا۔ دو ترے بندے میں نعرے پاؤں لانا ہے، منو آپ لے آؤں گے پیڑے کرنے میں۔ ماحول بن جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا کریں آپ بھی، تاکہ ان بچوں کی آپ تربیت کریں گے نا۔ جی اگر آپ چپ کر کے بیٹھ کے سنتے رہے تو یا کر دیتے وہ چاچی ہری چپ کیتے نے سانو کیڑی لوڑ ہے نعرہ لاؤں۔ جی پیغمبر گرامی سواری پہ سوار ہوئے، لے جی قریب کرو زیادہ دیر رحمت نہ۔ پیغمبر گرامی سواری پہ سوار، پہلے آسمان پہ جوتے پہنے نا جب مصطفیٰ نے، پہلے آسمان پہ اللہ
جوتے پہن کے آ. توجہ چاہوں گا صاحب. دوسرے آسمان اللہ جوتے اتار دوں؟ کہا نہیں، میرا حبیب پہن کے آ، تیرے جوتوں کے لیے سجایا ہے. تیسرے آسمان پہ اتار دوں؟ جب کہا نہ اتار دوں، کہا نہیں، پہن کے آ. پانچویں چوتھے آسمان پہ اللہ موسیٰ سے کہا تھا نا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتے اتار کے هَذِهِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، یہ وادی مقدس طُوَى ہے. جوتے اتار کے اللہ اتار دوں؟ کہا نہیں، وہ موسیٰ تھا، تو محمد ہے. اس سے سمجھا، بڑی مہربانی. جوتے پہن کے آ. پانچویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ مصطفیٰ جوتے پہنتے چلے جا رہے. اللہ کیوں جوتے پہنوا رہا ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر. 14ویں صدی کا ملا محمد کے جوتوں کا صدقہ کھا کے یا منبر پر بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ محمد کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی. جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی. جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی. میں انہی جوتوں سے منواؤں گا کہ جسم جوتے پہنتا ہے، روح جوتے نہیں پہنتا. بہت مہربانی. جسم جوتے پہنتا ہے، روح جوتے نہیں پہنتی. مصطفیٰ آسمان. اب ہر آسمان پہ علیحدہ گفتگو. ابھی بہت مجالس ہیں، انشاءاللہ موضوع کے مطابق چلتا رہوں گا. میرے بزرگوں دوستوں وہ باتیں نہیں ابھی آپ کو سناؤں گا، صرف ایک بات کر کے آپ کی رحمتیں تمام کروں. پیغمبر گرامی جا رہے ہیں، ایک منزل پہ رک کے سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 44 آواز خالق کا وَاسْأَلْ، سائل آئے آگے کہتا مولا اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب یہ جو آپ سے پہلے نبی ہیں ان سے پوچھئے نا ذرا ان کو رسالت نبوت کن شرائط پہ ملی، یہ رسول کیسے بنے. ان سے پوچھئے نا کہ آدم تو صفی اللہ کیسے بنا، نوح تو نجی اللہ کیسے بنا، ابراہیم تو خلیل اللہ کیسے بنا، موسیٰ تو کلیم اللہ کیسے بنا، عیسیٰ تو روح اللہ کیسے بنا. میرا حبیب ان سے پوچھو. سائل کہتے ہیں مولا اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. جب آئے نا امام جعفر صادق کے پاس آگے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر پہ کہ اپنے سے پہلے نبیوں سے پوچھے. جب پہلے نبی تھے محمد مصطفیٰ نہیں تھے. جب محمد مصطفیٰ آئے پہلے نبی نہیں تھے. سوال کب کریں گے؟ اگر سوال نہ کرے قرآن پہ عمل نہیں ہوتا. اگر قرآن پہ عمل نہ کرے نبی نہیں رہتے. نبی نہ رہے کچھ نہیں رہتا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیسے کریں گے؟ میرے بزرگوں دوستوں اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک مرتبہ میرے امام دیکھ کے فرماتے ہیں اے بندہ خدا قرآن تو مشکل کشائی کے لیے آیا ہے، تجھے مشکل میں کیوں ڈال دیا ہے؟ جب کہا نا تجھے مشکل میں کیوں ڈالا ہے، کہا اس لیے کہ تم پوچھتے ہو زمین پر رہنے والوں سے. یہ آیت زمین پہ اتری نہیں. مولا کہاں اتری ہے؟ دیکھ کے فرماتے ہیں جب سید الانبیاء 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار چوتھے آسمان پہ پہنچے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ایک صف میں ملے. اللہ نے کہا جبرائیل اذان دے. محمد مصطفیٰ کو حکم ہوا کہ آپ جماعت کروائیں. سارے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھے. میرے بزرگوں دوستو آیت اللہ دستے غیب تفسیر سورہ نجم اس میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر نے جماعت کروائی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی وہاں ملا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہ اے میرا حبیب ان سے پوچھ آدم تو صفی اللہ کیسے بنا،
नूह तू नजीउल्लाह कैसे बना, इब्राहिम तू खलीलुल्लाह कैसे बना, मूसा तू कलीमुल्लाह कैसे बना, ईसा तू रूहुल्लाह कैसे बना। सारे नबी यक जुबान हो के बोल के देख के कहते हैं हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, जब तक हमने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा हमें नबुव्वतें अता ही नहीं हुई। हमें नबुव्वत और रिसालत, अल्लाह की उलूहियत, नबी की नबुव्वत और अली की विलायत के इकरार में मिली है। पैगंबर जा रहे, जब पैगंबर जा रहे मेरे बुजुर्ग दोस्तों वहां पहुंचे, वहां पहुंच के अब गुफ्तगू होना शुरू हुई। मैंने छोड़ दिया सारा मजमून छोड़, अगर और करूं तो लंबा हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों वहां पहुंच के दो अकीदे हैं, दो नजरिए हैं कि दरमियान में पर्दा, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ सैयदुल अंबिया। यह अकीदा है। दूसरा अकीदा है हमारा मतलब अहले बैत वालों का कि एक तरफ पैगंबर गिरामी, दूसरी तरफ मौला अली। ऐसे ही है ना, दो नजरियात हैं, एक अहले सुन्नत बरादरान का और एक अहले तशय्युअ बरादरान। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि एक तरफ अल्लाह था, दरमियान में पर्दा था, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। शिया कहते हैं नहीं, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, दूसरी तरफ अली मुर्तज़ा थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक अकीदे को तो मैं बातिल करता हूँ, दरमियान में पर्दा, इधर अल्लाह, इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा। रब्बे काबा की कसम, हम उस अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानते जो इधर हो इधर ना हो, जिसे समझ आएगा। जो पर्दे के इधर हो इधर ना हो वो अल्लाह नहीं। अल्लाह वो है जो हर जगह पे मौजूद और हाजिर नाजिर हो। छोड़ दीजिए सारा हमने अपने अब्द पर वही की। जब वही की, कोई लहजा था, लहजा वो होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब को पसंद हो। किताब मेरे पास मौजूद है, कोई हवाला देखना चाहे तो दिखाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ने किस लबो लहजे में गुफ्तगू की? सूरह नज्म आयतुल्लाह दस्ते गए गुफ्तगू हुई। औहा इला अब्दिही मा औहा, एक लफ्ज पे गिरा लगा रहा हूं, छठी मुहर्रम को या 5वीं मुहर्रम को जब मुझे वक्त मिला वहां पे पहुंचूंगा। फऔहा, हमने अपने अब्द पे वही की, माँ की। ये माँ जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह 6 मुहर्रम को वहां पहुंच के आपको बताऊंगा वो माँ क्या था, क्या गुफ्तगू हुई, हमें कोई पता नहीं। कुरान ने कहा है वो औहा इला अब्दिही माँ औहा, उस माँ की वही हुई, बात खत्म होगी। वही क्या थी? खत्म हो गई। लहजा क्या था? जो मुस्तफा को पसंद हो। आयतुल्लाह दस्ते गैब देख के फरमाते हैं अल्लाह और मुस्तफा में जो उस जगह पे कलाम हुई वो क्या थी, किसके लहजे में थी? कल्लमानी बेलहजत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने जो अपने हबीब से कलाम की वो अली इब्न अबी तालिब के लहजे में की। मेरे दोस्तों, पैगंबर जाते थे आसमान, दूसरा चौथा पांचवा छठा, एक मंजिल पे पहुंच के जिब्राइल जैसा फरिश्ता देख के कहते हैं लौ दनौ तो फहतरक, एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा, एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। नहीं जा सकता, मेरा मुकाम ही नहीं है आगे। अच्छा, तू आगे नहीं जा सकता? कहानी में नहीं जा सकता। आधी रात को उठाया है, साथ लेके आया है, अब कहते मैं आगे नहीं जा सकता। चंगी गल है, घरों उठा के गर्म बिस्तर च बंदा राह जाएगा कि मैं आगे जाना ही नहीं। तुसी जाओ भाई जी लैन आए तो ना लगे जाओ खलोती जे गड्डी मोरी हो रही जाके सही कर लो। जिब्राइल ने ऐसे नहीं किया, आधी रात को उठा के आगे जाके रहे। मुस्तफा ने एक लहजे के लिए नहीं कहा कि मुझे आगे का रास्ता आता नहीं। नतीजा दे रहा हूं, बस आखिरी बात हम होते तमाम। एक सेकंड के लिए कहा नहीं कि मुझे आगे का रास्ता आता नहीं। जिब्राइल पीछे,
मुस्तफ़ा आगे, जिब्राइल पीछे, मुस्तफ़ा आगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पाक रसूल आसमान के रास्तों के वाकिफ थे, इसीलिए आगे गए ना। रब काबा कसम, मेरे पाक रसूल आसमान के रास्तों के वाकिफ थे। मैंने जो आयत तिलावत की यकीनन आपके ज़हनों में है, अल्लाह जब एक आयत को उठाता है तो उसकी जगह पर उस जैसी रखता है या उससे बेहतर रखता है। मेरे दोस्तों, बाज़ मुस्तफ़ा, जानशीन मुस्तफ़ा, नायब मुस्तफ़ा, खलीफा मुस्तफ़ा, वसीय मुस्तफ़ा वो होगा जिसमें कम अज कम सिफात मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली हो। जिस तरह मेरे पाक रसूल आसमान के रास्तों के वाकिफ थे, एक सिर्फ बताई है, वैसे ही जानशीन भी आसमान के रास्तों को जानता हो। और दुनिया वालों, जो मक्के मदीने की गलियों को न जानता हो, हम उसे कैसे बारे से मुस्तफा समझ ले। आओ, अगर तुम्हें समझ नहीं ना आती, हम ये मजालिस इसीलिए बर्पा करते हैं ताकि दुनिया वालों को बताएं कि हकीकी जानशीन मुस्तफा कौन है, वसीय मुस्तफा कौन है, नायब मुस्तफा कौन है, खलीफा मुस्तफा कौन है, जो एक मर्तबा मस्जिद कूफा में दाखिल होके मिंबर के करीब बढ़ता है, पहले पे भी कदम रखता है, दूसरे पे भी कदम रखता है, तीसरे पे भी कदम रखता है, चौथे जीने पे जहां मुस्तफा बैठते थे वहां आयते कुबरा बन के बैठे, जहां मुस्तफा बैठते थे वहां नफ्स मुस्तफा बन के बैठे और मजमा आम को मुखातिब करके कहा, अय्युहन्नास सलूनी सलूनी क़बल अन तफ़क़िदूनी अम्मा शिअ्तुम अन्नी अअलमु तुरुक़ अस्समावाति वल अर्ज़। पूछो पूछो, जो चाहते हो पूछो, मैं अली जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता। बस मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया ने अजमत अली को समझा नहीं। अगर दुनिया अजमत अली को समझ लेती, औलाद ज़हरा जुर्म खता ज़िबा न की जाती। मुसलमान हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की कलमा गो हो। कल जब चलने लगे हैं, आका देख के कहते हैं, बहन ज़ैनब, सफर बड़ा मुश्किल है, तू सब कुछ कर सकती है, तो हैदर कर्रार की बेटी है, लेकिन मैं पाबंद शरीयत हूँ। जब तक आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला इजाज़त न दें, मैं आपको साथ नहीं लेंगे। जब कहा जब तक आपके शौहर इजाज़त न दें, मैं साथ नहीं ले जा सकता। और ज़्यादा मोमिनों, मेरी मखदूमा देखते हैं, भैया हुसैन थोड़ी देर के लिए मेरा इंतज़ार कर, मैं अभी इजाज़त लेके आती हूँ। तू मुहाफिज़ शरीयत है, न परेशान हो, मैं अभी इजाज़त लेके आती। मेरी मखदूमा निकली अपने भैया की हवेली से, पहुँचे जनाब अब्दुल्ला की हवेली में। जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी पे दराज हूँ। मखदूमा ज़ैनब अबू तुराब की बेटी जाके तुराब पे बैठ गई। अजरुकुम अल्लाह, खुदा सिवाय गम मजलूम की कोई गम न दे। जब अबू तुराब की बेटी को तुराब पे बैठे देखे तो जनाब अब्दुल्ला ने तड़प गए हैं बिस्तर बीमारी। ज़हरा दादी ख्वाब पे क्यों बैठ गई है मेरी जिंदगी में? जनाब अब्दुल्ला को देख के कहते हैं, सवाली खाक पे ही बैठा कर। जब कहा ना सवाली खाक पे बैठा करते हैं, ज़हरा एक मर्तबा मेरा जनाब अब्दुल्ला देख के कहते हैं, ज़हरा दादी अपनी जुबान से सवाल न कहे, और तेरी माँ का सवाल करना हाशमियों का जिगर खा गया है। आज रोकम अल्लाह, खुदा सिवाय गम मजलूम के कोई गम न दे। ज़हरा ने जब कहा ना अपनी जुबान से सवाल न कहे,
تیری ماں کا سوال کرنا ہاشمیوں کا جگر کھا گیا ہے۔ عزاداروں اتنے جملے کہنے تھے، میری مختومہ دیکھ کے کہتی ہیں عبداللہ وہ چچا جایا تجھے پتا ہے نا میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی، اگر حسین، کتاب کا نام ہے فروغ تابان کوثر، آیت اللہ محمد اشتہار دی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب آقا علی نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ عبداللہ اگر حسین مدینہ چھوڑے تو میری بیٹی کو روکنا نہیں۔ عزاداروں مختومہ دیکھ کے عبداللہ آپ کو پتا ہے نا میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ اگر حسین جائے تو زینب کو روکنا نہیں۔ ابھی جناب عبداللہ جواب نہیں دے پائے تھے، مختومہ دیکھ کے کہتی ہیں عبداللہ اور چچا جایا اگر تو اجازت دے گا تو جاؤں گی، اگر اجازت نہیں دے گا نا تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھنا ادھر سے حسین مدینہ چھوڑے گا، ادھر تیرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، اجرکم اللہ، تیرے گھر سے میرا جنازہ۔ ابھی جناب عبداللہ جواب نہیں دے پائے، کاٹی ہے بات، جناب زینب کی بات کاٹ کے کہتے ہیں زہرا جائی میں نے کب روکا ہے، یہ گھر میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے، تو کوئی عام گھرانے کی بہو ہے، تو جعفر طیار کی بہو ہے، حیدر کرار کی بیٹی ہے، مصر میں میری جائیداد، مکہ میں میری جائیداد، یمن میں میری جائیداد، مدینہ میں میری جائیداد، شام میں میری جائیداد، جو چاہتی ہے لے جا۔ ایک مرتبہ مخدومہ اندر گئیں، جا کے ماں والا صندوق کھولا، تبرکات کا صندوق کھول کے نا ماں زہرا کی چادر نکالی، ماں زہرا کی چادر نکال کے اس جگہ پہ آئیں جہاں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ دراز تھے، آکے 3 مرتبہ جناب عبداللہ کے سامنے چادر کو جھاڑا، 3 مرتبہ جھاڑ کے نا چادر، شاید جناب عبداللہ کو بتا رہی تھی کہ عبداللہ تیرے بھرے گھر سے میں ماں زہرا کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں لے گئے، اجرکم اللہ، جب کہا نا تیرے بھرے گھر سے ماں زہرا کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں لے کے جا رہی۔ جناب عبداللہ دیکھ کے تھے اے زہرا زادی تو نے سفر کبھی کیا نہیں، تیرا مزاج بڑا نرم ہے، ایسے نہ جا ایسے نہ جا، میں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو صدقہ دے تو مصیبت ٹل جاتی ہے، جب کہا نا صدقہ دے تو مصیبت ٹل جاتی ہے، ایسے نہ جا، یہ 2 میرے بیٹے ہیں انہیں ساتھ لے جا، اگر تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ اس آناروں یہ جملے سننے تھے، میں کہتا ہوں اے جناب عبداللہ آپ کو کیا پتا کہ جب مصیبت آئے گی نہ جس کا صدقہ دینا ہے وہ بچے گا اور نہ جو صدقہ ہے وہ بچے گا۔ اس آناروں مخدومہ نکلی ہے نا، میں تو میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا زادی میری جائیداد ہر جگہ پہ موجود ہے، میری مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو عبداللہ شام کا ایک ٹکڑا مجھے دے دے، اگر ضرورت پڑی تو استعمال کر لوں گی۔ اور عزاداروں مومنوں لفظ کہنے تھے کہ ایک مرتبہ چھوڑ دیے ساری گفتگو آگے بڑھوں میرے بزرگ دوستو، ایک مرتبہ جب جناب عبداللہ اجازت دے چکے ہیں نا مخدومہ نکلی ہے، 4 کنیزیں، صاحب معالی سبتین کہتا ہے 4 کنیزیں آپ کے ساتھ روانہ کی خدمت کے لیے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے، 7 کو پانی بند ہوا، کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے، 10 محرم کو شب عاشور کو جب سارے شہید ہو گئے نا شب عاشور کو، اب چند خیموں میں چند بیٹیاں ہیں، وہ جو 4 مذکورات بھیجی تھی نا صاحب معالی کہتا ان کا تذکرہ نہیں ملا، کہاں گئی ہیں؟ صاحب معالی خود کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق جب مخدومہ کے سر سے چادر اتری ہے نا وہ یہ دیکھ کے مر گئی کہ جس کی خدمت کے لیے ہم آئی تھی جب اس کا پردہ سلامت نہیں رہا ہمارے پردے مر گئی، بی بی تو کیوں نہیں مری؟ بی بی دیکھ کے فرماتی ہے تجھے پتہ نہیں میں نے بھائی کو زندہ رکھنا ہے، میں نے بھائی کو بچانا ہے۔ لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے پہنچ گئے دربار یزید میں، جب دربار یزید میں پہنچا نا وہاں پہ سفیر روم بیٹھا ہوا ہے، سفیر روم دیکھ کے کہتا ہے یہ سار کس کا ہے؟ جب کہا نا یہ سار کس کا ہے، ایک مرتبہ یہ بے حیا دیکھ کے کہتا ہے یہ میرے باغی کا سار ہے،
میرے باغی کا سر ہے، سفید بالو والی کی فضہ کی پشت پہ میری آقا زادی کا سر ہے۔ جب سفید بالو کی پشت پہ میری مخدومہ کا سر ہے نا، ایک مرتبہ مخدومہ دیکھ کہتی اما فضہ پیچھے ہٹ جا، اب میرا وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں پہنچنا چاہتی تھی، میں نے اپنے بھائی کو بچانا ہے نا۔ اما فضہ کو پیچھے ہٹا کے دیکھ کے کہتے او یبنت طلقا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادو، میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ جب کہا تو میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ اور عزادارو مومنو، ایک مرتبہ اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک اندھا صحابی دربار میں بیٹھا تھا، دیکھ کے کہتے این علی، یہ علی کہاں سے آگے؟ ساتھ والا بندہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے ہیں خاموش ہو جا، حالات بدل گئے ہیں، اور دربار میں علی نہیں، علی کی بیٹیاں قید ہو کے آ گئی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم العظیم۔ آئیے کہتے ہیں کنڈی ہلتی رہی، باتیں تو آپ کی سنی ہیں، بستر کی گرمی ویسی رہی، پانی کی روانی ویسی رہی، یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ میرے بزرگوں دوستو، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اس دور کے مسلمان تھے، کہتے ہیں ممکن نہیں کہ محمد مصطفیٰ 7 آسمانوں کی سیر کر کے، عرش سے ہو کے، باتیں کر کے پھر واپس آ جائے اور وہ کنڈی بھی ہلتی رہے، پانی کی روانی بھی جاری رہے، بستر کی گرمی، ممکن نہیں۔ اور جاہل جو تیرے ذہن میں آ جائے وہ مصطفیٰ ہی نہیں۔ کون ہے لے جی گھڑی کا رواج آج کل کم ہو گیا، موبائل نے کافی سہولتیں کر دی۔ میں ایک مثال دے کے تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے اور عظمت رسالت ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ گھڑی ہے، اس کے اندر ایک پوری کائنات کس کے ذریعے چل رہی ہے؟ ایک سیل کے ذریعے سے، توجہ ہے نا جی، ایک سیل کے ذریعے سے یہ پوری کائنات حرکت میں۔ پورے 3 بجے قبلہ کا ٹائم ہو گیا، اب میں نے 10-15 منٹ ان سے لینے ہیں مزید۔ میرے بزرگوں دوستو، 3 بجے ہم گھڑی سے سیل نکال دیتے، آپ کل 12 بجے گھڑی میں سیل ڈالیں، کہاں سے حرکت کرے گی؟ 3 بجے سے۔ 3 بجے سے نکالا تھا نا، توجہ چاہوں گا صاحبان سے، کتنے بجے سے حرکت کرے گی؟ آپ 1 ہفتے کے بعد، مختصر کر رہا ہوں، قبلہ کو زیادہ دیر بٹھانا مقصد نہیں ہے، 1 ہفتے کے بعد سیل ڈالتے ہیں 11 بجے، کتنے بجے سے حرکت کرے گی؟ سمجھ آئیے نہیں؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد آپ سیل ڈالیں گے، جہاں سے رکی تھی وہیں سے حرکت کرے گی۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کہتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک یا محمد، اے سید الانبیاء رحمت للعالمین، اے شفیع المذنبین، اے محمد مصطفیٰ، اگر آپ کو خلق نہ کرتا، کائنات کی کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا۔ کائنات کی غرض خلقت کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ جب سید الانبیاء اس کائنات سے اپنا قدم اٹھائیں گے، کائنات اسی جگہ پہ رک جائے گی۔ اب محمد 1 سال رہے، 2 سال رہے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے، وہاں سارے معاملات نمٹا کے، جب دوبارہ کائنات میں قدم رکھیں گے، کائنات وہیں سے حرکت کرے گی جہاں محمد چھوڑ کے گیا تھا۔ صلوات پڑھیے گا۔
میں نعرے پان لانا منو آپ لے آؤں پڑھنے کرنے ماحول بن جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا کریں آپ بھی تاکہ ان بچوں کی آپ تربیت کریں گے نا. یہ اگر آپ چپ کر کے بیٹھ کے سنتے رہے تو یا کندے تو چاچی ہری چپ کیتے نے سانو کیڑی لوڑ ہے نعرہ لاؤن جی. پیغمبر گرامی سواری پہ سوار ہوئے. لے جی قریب کرو زیادہ دیر رحمت. پیغمبر گرامی سواری پہ سوار پہلے آسمان پہ جوتے پہنے نا جب مصطفیٰ نے پہلے آسمان پہ اللہ جوتے اتار دوں کہا نہیں جوتے پہن کے آ. توجہ چاہوں گا صاحب. دوسرے آسمان اللہ جوتے اتار دوں کہا نہیں میرا حبیب پہن کے آ تیرے جوتوں کے لیے سجایا ہے. تیسرے آسمان پہ اتار دوں جب کہا نہ اتار دوں کہا نہیں پہن کے آ. پانچویں چوتھے آسمان پہ اللہ موسیٰ سے کہا تھا نا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ جوتے اتار کے هَذِهِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى یہ وادی مقدس طُوَى ہے. جوتے اتار کے اللہ اتار دوں کہا نہیں وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے. اس سے سمجھا بڑی مہربانی. جوتے پہن کے آ. پانچویں آسمان پہ چھٹے آسمان پہ ساتویں آسمان پہ کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پہ مصطفیٰ جوتے پہنتے چلے جا رہے. اللہ کیوں جوتے پہنوا رہا ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر. 14ویں صدی کا ملا محمد کے جوتوں کا صدقہ کھا کے یا منبر پر بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ محمد کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی روحانی ہوئی تھی. جسم نہیں گیا تھا روح گئی تھی. جسم نہیں گیا تھا روح گئی تھی. میں انہی جوتوں سے منواؤں گا کہ جسم جوتے پہنتا ہے روح جوتے نہیں پہنتا. بہت مہربانی. جسم جوتے پہنتا ہے روح جوتے نہیں پہنتی. مصطفیٰ آسمان. اب ہر آسمان پہ علیحدہ گفتگو ابھی بہت مجالس ہیں انشاءاللہ موضوع کے مطابق چلتا رہوں گا. میرے دوستوں وہ باتیں نہیں ابھی آپ کو سناؤں گا. صرف ایک بات کر کے آپ کی رحمتیں تمام کروں. پیغمبر گرامی جا رہے ہیں ایک منزل پہ رک کے سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 44 آواز خالی کئی وَسْأَلْ سائل آیت آگے کہتا مولا اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا میرا حبیب یہ جو آپ سے پہلے نبی ہیں ان سے پوچھئے نا ذرا ان کو رسالت نبوت کن شرائط پہ ملی. یہ رسول کیسے بنے ان سے پوچھئے نا کہ آدم تو صفی اللہ کیسے بنا. نوح تو نجی اللہ کیسے بنا. ابراہیم تو خلیل اللہ کیسے بنا. موسیٰ تو کلیم اللہ کیسے بنا. عیسیٰ تو روح اللہ کیسے بنا. میرا حبیب ان سے پوچھو. سائل کہتے مولا اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. جب آئے نا امام جعفر صادق کے پاس آگے کہتے اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی. آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر پہ کہ اپنے سے پہلے نبیوں سے پوچھے. جب پہلے نبی تھے محمد مصطفیٰ نہیں تھے. جب محمد مصطفیٰ آئے پہلے نبی نہیں تھے. سوال کب کریں گے؟ اگر سوال نہ کرے قرآن پہ عمل نہیں ہوتا. اگر قرآن پہ عمل نہ کرے نبی نہیں رہتے. نبی نہ رہے کچھ نہیں رہتا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیسے کریں گے؟ میں دوستوں اتنے جملے کہنے تھے کہ ایک مرتبہ میرے امام دیکھ کے فرماتے ہیں اے بندہ خدا قرآن تو مشکل کشائی کے لیے آیا ہے. تجھے مشکل میں کیوں ڈال دیا ہے؟ جب کہا نا تجھے مشکل میں کیوں ڈالا ہے کہا اس لیے کہ تم پوچھتے ہو زمین پر رہنے والوں سے. یہ آیت زمین پہ اتری نہیں.
के फरमाते हैं जब सैयदुल अंबिया 1.25 लाख नबियों के सरदार चौथे आसमान पर पहुंचे, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी एक सफ में मिले। अल्लाह ने कहा जिब्राइल अज़ान दे। मोहम्मद मुस्तफा को हुक्म हुआ कि आप जमात करवाएं। सारे आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़े। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आयतुल्लाह दस्ते गैब तफसीर सूरह नजम उसमें लिखते हैं कि जब पैगंबर ने जमात करवाई, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी वहां मिला। नमाज से फारिग होने के बाद हुक्म दिया कि ऐ मेरा हबीब, इनसे पूछ आदम तू सफीउल्लाह कैसे बना, नूह तू नजीउल्लाह कैसे बना, इब्राहिम तू खलीलुल्लाह कैसे बना, मूसा तू कलीमुल्लाह कैसे बना, ईसा तू रूहुल्लाह कैसे बना। सारे नबी यक जुबान हो के बोल के देख के कहते हैं हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। जब तक हमने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा, हमें नबुव्वतें अता ही नहीं हुई। हमें नबुव्वत और रिसालत, अल्लाह की उलूहियत, नबी की नबुव्वत और अली की विलायत के इकरार में मिली है। पैगंबर जा रहे, जब पैगंबर जा रहे मेरे बुजुर्गों दोस्तों वहां पहुंचे, वहां पहुंच के अब गुफ्तगू होना शुरू हुई। मैंने छोड़ दिया सारा मजमून छोड़, अगर और करूं तो लंबा हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों वहां पहुंच के दो अकीदे हैं, दो नजरिए हैं कि दरमियान में पर्दा, एक तरफ अल्लाह, एक तरफ सैयदुल अंबिया। यह अकीदा है। दूसरा अकीदा है हमारा मतलब अहले बैत वालों का कि एक तरफ पैगंबर गिरामी, दूसरी तरफ मौला अली। ऐसे ही है ना, दो नजरियात हैं, एक अहले सुन्नत बरादरान का और एक अहले तशय्युअ बरादरान। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि एक तरफ अल्लाह था, दरमियान में पर्दा था, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। शिया कहते हैं नहीं, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, दूसरी तरफ अली मुर्तज़ा थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक अकीदे को तो मैं बातिल करता हूँ, दरमियान में पर्दा, इधर अल्लाह, इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा। रब्बे काबा की कसम, हम उस अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानते जो इधर हो इधर ना हो, जिसे समझ आएगा। जो पर्दे के इधर हो इधर ना हो वो अल्लाह नहीं। अल्लाह वो है जो हर जगह पे मौजूद और हाजिर नाजिर हो। छोड़ दिए सारा हमने अपने अब्द पर वही की। जब वही की, कोई लहजा था, लहजा वो होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब को पसंद हो। किताब मेरे पास मौजूद है, कोई हवाला देखना चाहे तो दिखाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ने किस लबो लहजे में गुफ्तगू की? सूरह नज्म आयतुल्लाह दस्ते गैब गुफ्तगू हुई। औहा इला अब्दिही मा औहा, एक लफ्ज पे गिरा लगा रहा हूं, 6 मुहर्रम को या 5वीं मुहर्रम को जब मुझे वक्त मिला वहां पे पहुंचूंगा। फऔहा, हमने अपने अब्द पे वही की, माँ की। ये माँ जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह 6 मुहर्रम को वहां पहुंच के आपको बताऊंगा वो माँ क्या था। क्या गुफ्तगू हुई हमें कोई पता नहीं। कुरान ने कहा है वो औहा इला अब्दिही माँ औहा, उस माँ की वही हुई, बात खत्म होगी। वही क्या थी? खत्म हो गई। लहजा क्या था? जो मुस्तफा को पसंद हो। आयतुल्लाह दस्ते गैब देख के फरमाते हैं अल्लाह और मुस्तफा में जो उस जगह पे कलाम हुई वो क्या थी, किसके लहजे में थी? कल्लमानी बेलहजत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने जो अपने हबीब से कलाम की वो अली इब्न अबी तालिब के लहजे में की। मेरे दोस्तों, पैगंबर जाते थे आसमान, दूसरा चौथा पांचवा छठा, एक मंजिल पे पहुंच के जिब्राइल जैसा फरिश्ता देख के कहते हैं लौ दनौतु फहतरक, एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। एक बाल के बराबर आगे बढ़ूं तो जल जाऊंगा। नहीं जा सकता, मेरा मुकाम ही नहीं है आगे। अच्छा, तू आगे नहीं जा सकता? कहानी में नहीं जा सकता। आधी रात को उठाया है,
ساتھ لے کے آیا ہے، اب کہتے میں آگے نہیں جا سکتا. چنگی گل ہے، گھروں اٹھا کے گرم بسترے چ بندہ راہ جا کے کہ میں آگے جانا ہی نہیں. تسی جاؤ بھائی جی لین آئی تو نہ لگے جاؤ کھلوتی جے گڈی موری ہو رہی جا کے صحیح کر لو. جبرائیل نے ایسے نہیں کیا، آدھی رات کو اٹھا کے آگے جا کے رہے. مصطفیٰ نے ایک لحظے کے لیے نہیں کہا کہ مجھے آگے کا راستہ آتا نہیں. نتیجہ دے رہا ہوں بس آخری بات ہم ہوتے تمام. ایک سیکنڈ کے لیے کہا نہیں کہ مجھے آگے کا راستہ آتا نہیں. جبرائیل پیچھے مصطفیٰ آگے، جبرائیل پیچھے مصطفیٰ آگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاک رسول آسمان کے راستوں کے واقف تھے، اسی لیے آگے گئے نا. رب کعبہ قسم، میرے پاک رسول آسمان کے راستوں کے واقف تھے. میں نے جو آیت تلاوت کی یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے. اللہ جب ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی رکھتا ہے یا اس سے بہتر رکھتا ہے. میرے دوستو، بعد از مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ، وصی مصطفیٰ وہ ہوگا جس میں کم از کم صفات محمد مصطفیٰ والی ہوں. جس طرح میرے پاک رسول آسمان کے راستوں کے واقف تھے، ایک صفت بتائی ہے، ویسے ہی جانشین بھی آسمان کے راستوں کو جانتا ہو. اور دنیا والوں جو مکہ مدینے کی گلیوں کو نہ جانتا ہو، ہم اسے کیسے وارث مصطفیٰ سمجھ لیں؟ آؤ، اگر تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی، ہم یہ مجالس اسی لیے برپا کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ حقیقی جانشین مصطفیٰ کون ہے، وصی مصطفیٰ کون ہے، نائب مصطفیٰ کون ہے، خلیفہ مصطفیٰ کون ہے، جو ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہو کے منبر کے قریب بڑھتا ہے، پہلے پہ بھی قدم رکھتا ہے، دوسرے پہ بھی قدم رکھتا ہے، تیسرے پہ بھی قدم رکھتا ہے، چوتھے زینے پہ جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے وہاں آیت کبریٰ بن کے بیٹھے، جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے وہاں نفس مصطفیٰ بن کے بیٹھے، اور مجمع عام کو مخاطب کر کے کہا ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما شئتم انی اعلم طرق السماوات والارض. پوچھو پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جاؤں. بس میرے بزرگوں دوستو، دنیا نے عظمت علی کو سمجھا نہیں. اگر دنیا عظمت علی کو سمجھ لیتی، اولاد زہرا بجرم و خطا ذبح نہ کی جاتی. مسلمان ہو، محمد مصطفیٰ کی کلمہ گو ہو. کل جب چلنے لگے ہیں، آقا دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب سفر بڑا مشکل ہے، تو سب کچھ کر سکتی ہے، تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، لیکن میں پابند شریعت ہوں. جب تک آپ کے شوہر جناب عبداللہ اجازت نہ دیں میں آپ کو ساتھ نہیں لے گا. جب کہا جب تک آپ کے شوہر اجازت نہ دیں میں ساتھ نہیں لے جا سکتا. ہوئے زادار و مومنوں، میری مخدومہ دیکھتے ہیں بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر، میں ابھی اجازت لے کے آتی ہوں. تو محافظ شریعت ہے، نہ پریشان ہو، میں ابھی اجازت لے کے آتی. میری مخدومہ نکلی اپنے بھیا کی حویلی سے پہنچے جناب عبداللہ کی حویلی میں. جناب عبداللہ بستر بیماری پہ دراز ہیں. مخدومہ زینب ابو تراب کی بیٹی جا کے تراب پہ بیٹھ گئی. حاجروں کو مل اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے. جب ابو تراب کی بیٹی کو تراب پہ بیٹھے دیکھے تو جناب عبداللہ نے تڑپ گئے ہیں بستر بیماری.
زہرا دادی خواب پہ کیوں بیٹھ گئی ہے میری زندگی میں؟ جناب عبداللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سوالی خاک پہ ہی بیٹھا کر. جب کہا نا سوالی خاک پہ ہی بیٹھا کرتے ہیں. ازارارو ایک مرتبہ میرے جناب عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں زہرا زادی اپنی زبان سے سوال نہ کہے اور تیری ماں کا سوال کرنا ہاشمیوں کا جگر کھا گیا ہے. اجرکم اللہ. خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے. ازارارو جب کہا نا اپنی زبان سے سوال نہ کہے تیری ماں کا سوال کرنا ہاشمیوں کا جگر کھا گیا ہے. ازاداروں اتنے جملے کہنے تھے. میری مختومہ دیکھ کے کہتی ہیں عبداللہ وہ چچا جایا تجھے پتا ہے نا میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی اگر حسین کتاب کا نام ہے فروغ تابان کوثر آیت اللہ محمد اشتہار دی. وہ فرماتے ہیں کہ جناب آقا علی نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ عبداللہ اگر حسین مدینہ چھوڑے تو میری بیٹی کو روکنا نہیں. ازادارو مختومہ دیکھ کے عبداللہ آپ کو پتا ہے نا میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ اگر حسین جائے تو زینب کو روکنا نہیں. ابھی جناب عبداللہ جواب نہیں دے پائے تھے. مختومہ دیکھ کے کہتی ہیں عبداللہ اور چچا جایا اگر تو اجازت دے گا تو جاؤں گی اگر اجازت نہیں دے گا نا تو میں نہیں جاؤں گی. لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھنا ادھر سے حسین مدینہ چھوڑے گا ادھر تیرے گھر سے میرا جنازہ نکلے گا. اجرکم اللہ. تیرے گھر سے میرا جنازہ. ابھی جناب عبداللہ جواب نہیں دے پائے. کاٹی ہے بات. جناب زینب کی بات کاٹ کے کہتے ہیں زہرا جائی میں نے کب روکا ہے یہ گھر میرا گھر نہیں تیرا گھر ہے. تو کوئی عام گھرانے کی بہو ہے تو جعفر طیار کی بہو ہے حیدر کرار کی بیٹی ہے. مصر میں میری جائیداد مکہ میں میری جائیداد یمن میں میری جائیداد مدینے میں میری جائیداد شام میں میری جائیداد جو چاہتی ہے لے جا. ایک مرتبہ مخدومہ اندر گئیں جا کے ماں والا صندوق کھولا تبرکات کا صندوق کھول کے نا ماں زہرا کی چادر نکالی. ماں زہرا کی چادر نکال کے اس جگہ پہ آئیں جہاں جناب عبداللہ بستر بیماری پہ دراز تھے. آکے 3 مرتبہ جناب عبداللہ کے سامنے چادر کو جھاڑا. 3 مرتبہ جھاڑ کے نا چادر شاید جناب عبداللہ کو بتا رہی تھی کہ عبداللہ تیرے بھرے گھر سے میں ماں زہرا کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں لے گئے. اجرکم اللہ. جب کہا نا تیرے بھرے گھر سے ماں زہرا کی چادر کے علاوہ کچھ نہیں لے کے جا رہی. جناب عبداللہ دیکھ کے تھے اے زہرا زادی تو نے سفر کبھی کیا نہیں تیرا مزاج بڑا نرم ہے ایسے نہ جا ایسے نہ جا. میں نے رسول سے سنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے نا تو صدقہ دے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. جب کہا نا صدقہ دے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. ایسے نہ جا یہ 2 میرے بیٹے ہیں انہیں ساتھ لے جا. اگر تیرے بھائی پہ کوئی مصیبت آ جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا. ازارارو یہ جملے سننے تھے. میں کہتا ہوں اے جناب عبداللہ آپ کو کیا پتا کہ جب مصیبت آئے گی نہ جس کا صدقہ دینا ہے وہ بچے گا اور نہ جو صدقہ ہے وہ بچے گا. ازارارو مخدومہ نکلی ہے نا. میں تو میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں زہرا زادی میری جائیداد ہر جگہ پہ موجود ہے. میری مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو عبداللہ شام کا ایک ٹکڑا مجھے دے دے اگر ضرورت پڑی تو استعمال کر لوں گی. وَإِذَا مومنو لفظ کہنے تھے کہ ایک مرتبہ چھوڑ دیے ساری گفتگو آگے بڑھوں. میرے بزرگ دوستو ایک مرتبہ جب جناب عبداللہ اجازت دے چکے ہیں نا مخدومہ نکلی ہے 4 کنیزیں. صاحب معالی سبتین کہتا ہے 4 کنیزیں آپ کے ساتھ روانہ کی خدمت کے لیے. 2 محرم کو کربلا پہنچے کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے. 7 کو پانی بند ہوا کنیزوں کا تذکرہ موجود ہے. 10 محرم کو شب عاشور کو جب سارے شہید ہو گئے نا شب عاشور کو اب چند خیموں میں چند بیویاں ہیں. وہ جو 4 مذکورات بھیجی تھی نا صاحب معالی کہتا ان کا تذکرہ نہیں ملا. کہاں گئی ہے؟ صاحب معالی خود کہتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق جب مخدومہ کے سر سے چادر اتری ہے نا وہ یہ دیکھ کے مر گئی کہ جس کی خدمت کے لیے
हम आई थी, जब उसका पर्दा सलामत नहीं रहा, हमारे पर्दे मर गई। बीवी तू क्यों नहीं मरी? बीवी देख के फरमाती है, तुझे पता नहीं मैंने भाई को जिंदा रखना है, मैंने भाई को बचाना है। का लुटा हुआ काफिला चलते चलते पहुंच गए दरबार यजीद में। जब दरबार यजीद में पहुंचे ना, वहां पे सफीर रूम बैठा हुआ है। सफीर रूम देख के कहता है, ये सार किसका है? जब कहा ना ये सार किसका है, एक मर्तबा ये बेहया देख के कहता है, ये मेरे बागी का सार है, मेरे बागी का सर है। सफेद बालू वाली की फिजा के पुष्प मेरी आकाज़ादी का सर है। जब सफेद बालू की पुष्प पे मेरी मखदूमा का सर है ना, एक मर्तबा मखदूमा देख कहती, अम्मा फिजा पीछे हट जा, अब मेरा वक्त आ गया है जिसके लिए मैं पहुंचना चाहती थी। मैंने अपने भाई को बचाना है ना। माँ फिजा पीछे हटा के देख के कहते, ओ यब्नतुल का, वो हमारे आजाद करदा गुलामों की औलादो, मेरा भाई बागी नहीं था, नमाजी था। जब कहा तो मेरा भाई बागी नहीं था, नमाजी था। और ज़ादारो मोमिनो, एक मर्तबा इतने जुमले कहने थे कि एक अंधा सहाबी दरबार में बैठा था। देख के कहते, ऐना अली, ये अली कहां से आ गए? साथ वाला बंदा उसके हाथ को पकड़ के कहते हैं, खामोश हो जा, हालात बदल गए हैं। और दरबार में अली नहीं, अली की बेटियां कैद होके आ गई है। अला लअनतुल्लाह अला कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल अज़ीम।